پوچھا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر کوئی بالغ انسان نماز میں قہقہہ لگا دے تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جی بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک ایسے صحابی جن کی آنکھیں بینائی بہت کمزور تھی وہ تشریف لائے، تو وہ اس وقت کنویں کے ارد گرد منڈیر نہیں تھی، تو وہ اچانک کنویں میں گر گئے۔ تو جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے نوجوان صحابہ تھے، وہ ایسے نظر پڑ گئی تو کسی کی ہنسی بلند ہو گئی، جو ایک غیر اختیاری امر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے بھی کسی کو ایک دم ٹھوکر لگ جائے تو بعض اوقات غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ ہنسا تھا وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اس سے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے، فقہائے احناف نے مسئلہ نکالا کہ ایک اگر کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، جاگ رہا ہے، رکوع و سجود والی نماز میں ہے، اگر وہ قہقہہ لگا دے، قہقہہ کا مطلب اتنی آواز سے ہنسنا کہ 3 4 5 ادھر اور 3 4 5 ادھر افراد سن لیں، اگر اتنے دور نہ جائے سے پڑوسی سنے اپنی تک رہے تو اس کو دحک کہتے ہیں، اور اگر بالکل ہونٹ خالی ہلے اور اس میں مزید آواز تک نہ نکلی اس کو تبسم کہتے ہیں۔ تبسم اور دحک میں حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ قہقہہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عقل نہیں کہتی کہ قہقہہ کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دے دیا تو خلاف معقول بس یہ حکم ہے، اس کو امر تعبدی کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تو بس ہم اس کو مانیں گے کہ حالت نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ اس نماز کی ایک کنڈیشن تھی خاص، عاقل، بالغ، جاگتی حالت میں، قہقہہ، رکوع و سجود والی نماز۔ لہذا اگر کوئی نماز جنازہ میں اس طریقے سے قہقہہ لگا دے نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں جائے گا، وضو صرف رکوع و سجود والی نماز میں جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کہ چرس جو ہے کیا نشہ ہے یا حرام ہے، اس کو پینے کے بعد نماز یا کوئی اور عبادت کی ادائیگی کا کیا شرع حکم ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نشہ ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے کہ جب یہ حالت اور کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مطلب اگر عورت سامنے کھڑی ہو تو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے یا اجنبی عورت ہے، زمین آسمان آسمان زمین لگے، زبان لڑکھڑانے لگے، ہاتھوں میں طاقت وہ نہ رہے، گرپ پوری طاقت کے ساتھ نہ ہو، پاؤں لڑکھڑانے لگیں، تو یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے نشہ، اور جو چیز اس کیفیت تک پہنچاتی ہے اسے نشہ آور شے کہتے ہیں، جیسے ہیروئن وغیرہ ہے، یہ شراب ہے۔ اب چرس جو ہے اگر اس کو اس جہت سے دیکھیں تو چرس پینے کے بعد یہ کیفیات تو طاری نہیں ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس اعتبار سے آپ چرس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نشہ آور ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک جہت سے اگر دیکھیں تو وہ حرام نہیں لگتی، لیکن دوسری سائڈ سے دیکھیں یا دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ممانعت نظر آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ چرس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کو مکروہ تحریمی ہی قرار دیا جائے گا، حرام کے نزدیک ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی کرنا چاہیں اور سامنے والے کہیں کہ جی ہم ایک لڑکے سے آپ کی بیٹی کی یا بہن کی شادی کریں لیکن ہے وہ چرسی، تو کیا آپ اس سے شادی کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ چرسی رہ گی ہماری بچی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس سے انسان کی عزت زوال پذیر ہوتی ہے، اس کا وقار ختم ہوتا ہے، اس اعتبار سے بالکل جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی چرس پی لیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز کی ادائیگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس میں وہ نشہ نہیں ہے کہ جو الفاظ کی ادائیگی کے اندر گڑبڑ پیدا کر دے اور انسان کو پتہ نہ چلے میں کہاں کھڑا ہوں کیا نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، ہوش و حواس میں آدمی رہتا ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہم ترغیب نہیں دے رہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، کسی نے پوچھا کہ جی چرس کیا شراب کی طرح حرام ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، شراب کی طرح حرام تو نہیں ہے کیونکہ اس میں علت نشہ نہیں پائی جاتی، لیکن یہ دوسرے اچھا وہ جو پہلے کا جملے تھے وہ تو نوجوانوں نے یاد کر لیے اور باقی کے چھوڑ دیے اور مشہور کر دیے جی مفتی صاحب نے چرس پینے کی اجازت دی ہے کہ چرس تو شراب کی طرح حرام ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا، پھر ایک وہاں پہ اجتماع تھا، اس میں پھر میں نے اس کو وضاحت کی۔ تو اپنے مطلب کی چیزیں سب لے لیتے ہیں اور جو سمجھایا جائے اس کو پورا نہیں سمجھتے، تو میری اس بات کو 2-3 دفعہ سن لیجیے گا، سمجھ میں آئے گی۔